دوستو، آج نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ میں اس وقت موجود ہوں جرمنی کے بواریا صوبے کے کیپٹل میونخ میں۔ دوستو، آج کل پاکستان میں بجٹ اور معاشی اشاریوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ ولاگ پاکستان اور بواریا صوبے کے موازنہ پہ ہے۔ بواریا صوبے کی کل آبادی 1,30,00,000 ہے، جو کہ کراچی اور لاہور کی شہری آبادی کے برابر ہے، اور اس صوبے کا رقبہ جنوبی پنجاب کے رقبے سے آدھا ہے۔ اگر ہم صرف اس صوبے کی جی ڈی پی کی بات کریں تو یہ پاکستان کی جی ڈی پی سے 2 گنا زیادہ ہے۔ یہ صوبہ جرمنی کا امیر ترین صوبہ ہے۔ اگر ہم اس صوبے کو کمپیئر کریں یورپین ملکوں سے تو یہ تقریباً 7ویں نمبر پر آتا ہے جی ڈی پی کے حساب سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ملکوں سے زیادہ اس کی جی ڈی پی ہے۔ آف کورس جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان سے تو 2 گنا ہی زیادہ ہے، تو یورپ کے اندر بھی کئی ڈیولپڈ ملکوں سے زیادہ اس کی اکانومی ہے۔ بڑی انڈسٹری ہونے کی وجہ سے یہاں پر امپلائمنٹ ریٹ بھی ہائی ہے اور یہاں پر لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہت ہائی ہے۔ اس سارے سینیریو کے پیچھے یا اس اتنی بڑی ترقی کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز ہیں، اور کیونکہ یہ یونیورسٹیز برائٹ مائنڈز پیدا کرتی ہیں اور اس وجہ سے یہاں پر نئی نئی ایجادات سامنے آتی ہیں۔ اور اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر ہر سال 12,700 پیٹنٹ اپلیکیشنز فائل ہوتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ تقریباً 1/3 بنتا ہے پورے جرمنی کا۔ تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ سچویشن ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک تو بجٹ کم ہے، اور اگر بجٹ تھوڑا بہت ہے بھی تو ہمارے ہاں نیپوٹزم اور کرپشن اور سفارشی بھرتیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ کے دیکھیں جو یہیں سے ڈگری کر گیا ہے، اور وہ وہاں پر بغیر کسی سفارش کے جاب نہیں لے سکتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی جابز ایز اے ٹیچر یا ریسرچرز پاکستان میں میرٹ پہ ہوئی ہوگی۔ تو ریسنٹلی آپ نے ایک نیوز دیکھی ہوگی جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ تقریباً 10,000 پاکستانیوں کے پیپرز ریٹریکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ ہمارے پیپرز کے اندر بہت زیادہ پلیجرزم ہے، یا وہ چرایا ہوا ڈیٹا ہے، یا وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے، یا وہ ریزلٹس فیک ہیں۔ تو یہ وجہ یہ سچ ہے، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل سچ ہے، ہمارے پروفیسرز ریسرچرز ایسا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ویسٹ یا مغرب یا اس طرح کے جرنلز جو ہے نا پاکستانیوں کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہے۔ کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، بالکل پاکستانی کرتے ہیں۔ اور کئی اسٹوڈنٹس نے میرے سے رابطہ کیا کہ ان کا لکھا ہوا تھیسس یا ان کا ریسرچ ڈیٹا باقاعدہ طور پہ چوری کیا گیا ہے، اور وہ ڈیٹا ان کے اپنے سپروائزرز یا باس یا ٹیچرز نے پبلش کیا ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے بھی ایک پیپر ریٹریکٹ کے لیے ریکویسٹ کی تھی، جو کہ 1 سال لگا ہے اس کو ریٹریکٹ کروانے میں۔ چلیں ہم اس ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، بیسیکلی ہم تو بات کر رہے تھے بجٹ اور انوویشن اور ٹیکنالوجی کی۔ تو ٹیکنالوجی، آپ کا بجٹ اس ٹائم، آپ کی اکانومی اس ٹائم بہتر ہو سکتی ہے جب آپ ٹیکنالوجی میں خود مختار ہیں۔ تو ٹیکنالوجی میں خود مختاری کے لیے آپ کی ایجوکیشن سسٹم اچھا ہونا چاہیے، آپ کے برین، آپ کے پاس برائٹ مائنڈ ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کو اس لیے اپنی ریسرچ پہ اوپر بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، تاکہ نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ جی آپ کچھ چیز نئی پروڈیوس کریں، بالکل لوکل لیول پہ پروڈیوس کریں۔ اس دنیا میں اگر آپ نے پاورفل ملک بننا ہے اس ٹائم، تو آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، ورنہ آپ خود مختار نہیں ہو سکتے، آپ محتاج رہیں گے۔ آپ کی ٹیکنالوجی باہر نہیں بکے گی تو پیسہ نہیں آئے گا۔ ہم یہ فصلوں کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مینگوز اچھے ہیں، ہمارے رائس اچھے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ موسمی چیزیں ہیں، اور اس سے ٹیکنالوجی آپ کو سب سے زیادہ پیسہ دے سکتی ہے۔ یہ فصلیں، یہ زراعت وغیرہ زیادہ پیسہ نہیں دے سکتی، آپ کو اچھا کھانا دے سکتی ہیں لیکن آپ کو امیر نہیں بنا سکتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اس چھوٹے سے صوبے کا بجٹ ہمارے پاکستانی بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، امید ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے،
اور یہ جو پیسہ ہے یہ جو کورسز ہیں کوئی اچھی جگہ پہ لگائیں گے. بہرحال thank you very much for watching and I hope you like the vlog and please subscribe it and also let us know that what kind of videos we should make next time. Thank you so much. Have a nice day.